رپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت میں جبکہ بشرا بی بی جیل میں ہے، جبکہ خان صاحب آئسولیشن میں ہے، کسی کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اس وقت میں اس قسم کے آرٹیکل کا آنا بہت افسوسناک ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ بالکل غلط آرٹیکل ہے. پہلے بھی یہ سارے الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں اور آئندہ بھی یہ غلط ثابت ہوں گے، اور اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی جب ملاقات ہوگی تو جو بھی قانونی کارروائی ہماری ہوئی وہ ہم ضرور کریں گے. کیونکہ دیکھو بشرا بی بی ایک باپردہ خاتون ہے، جس طریقے سے ان کو اچالا گیا یہ بہت افسوسناک ہے. بشرا بی بی سیاست میں کہیں بھی نہیں تھی، کسی بھی صورت میں نہیں تھی، اس پہ کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں تھی، تو یہ بڑا نامناسب ہے. یہ بتائیے گا کہ شادیب خانزادہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس پر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے خاص طور پر ٹویٹر سے کیمپین شروع کی گئی ہے. آپ نے کل بھی اس کی مذمت کی. پی ٹی آئی کا بطور پارٹی اس پر کیا مطلب؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑے افسوسناک ہے. جرنلسٹ کوئی بھی ہو، جرنلسٹوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ نہ ان کی ریلیجن ہے، نہ ان کی پارٹی ہے، نہ ان کی باؤنڈریز ہے. وہ چاہے آپ کے حق میں بولے، چاہے آپ کے اگینسٹ بولے، لیکن وہ اگر اپنی ذمہ داری نبھاتے کوئی بھی رپورٹ کرے، اس کے بیس پہ آپ ان کی ٹرولنگ نہ کریں. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جرنلسٹ ہو، جب وہ اپنے نجی لائف کے ساتھ ہو اور اپنے فیملی کے ساتھ ہو، تو لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا کیمرہ اٹھائے اور لوگوں کے پیچھے گھومتے پھرے. آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کیا رپورٹ کی ہے، آپ کے حق میں کرے، آپ کے اگینسٹ کرے. آپ فورم پہ اس کو جیسے بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی نجی زندگی میں نہ چاہیں. پہلے بھی آپ کی جو پارٹی ہے آپ سے خاص طور پر رابطے بھی کرتے رہے ہیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے اس کیس کے حوالے سے، لیکن آپ کی پارٹی کی جانب سے اس فورم پہ تو بات نہیں کی گئی. میں نے اپنے طرف سے میں نے ضرور کیا ہے، اور میں نے جو ان کے لڑکے کا میرے ساتھ کنٹیکٹ تھا، میں نے میسج بھی بھیج دیا تھا، اور میں نے کہا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اسپیشلی جب اس کی فیملی اس کے ساتھ تھی اور اس کو جس طرح بو کیا گیا اور جس طریقے سے اس کا ہوا، تو میں نے کہا اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جرنلسٹوں کا اپنا ایک رائٹ ہے، وہ جس کے حق میں کرے، جس کے خلاف رپورٹ کرے وہ کرے، اس کو بیس بنا کر کہ کوئی کسی کی نجی زندگی میں. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل باؤڈا نے ایک بڑا اہم بیان دے دیا ہے کہ خان صاحب اگر بشرا بی بی کو طلاق دیتے ہیں تو خان صاحب کے بارے میں کچھ ریلیکسیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. سننا بھی نہیں چاہتا، بالکل یہ لفظ سننا بھی نہیں چاہتا. یہ انتہائی غلط ہے. اگر اس نے ایسی گفتگو کی ہے تو بہت غلط. 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے. 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ 28ویں ترمیم کی بازگشت کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں یہ گر چکے ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ عدلیہ کو ایسے سائیڈ لائن کر کے کچھ حاصل کر لیں گے. عدلیہ کو کبھی آپ سائیڈ لائن نہ کریں. عدلیہ یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، اور جب ججز انڈیپینڈنٹ ہو تو وہ جو فیصلے کریں آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. ججز کے امپلیمنٹ ہونے والے فیصلے تو امپلیمنٹ ہو نہیں پا رہے. آپ عدالت میں کوئی بھی کرو، لیکن اگر عدالتوں کے فیصلے انڈیپینڈنٹ نہ ہو، ان کے عمل درآمد نہ ہو، تو ملک میں جمہوریت ہی نہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ابھی ایون خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے، ہماری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے. انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے آرمی چیف کو کوٹ کیا. آرمی چیف کی بات انہوں نے رپورٹ کی کہ یہ آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کی فوج ہے اور ہم اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں. لیکن آج آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے، وہاں سے اس کو کوٹ کر کے ایک نئی ٹرولنگ شروع کی گئی ہے. دیکھیں، میں انصار عباسی صاحب کو جانتا ہوں اور میں اس کو بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں اور بہت اچھا جرنلسٹ سمجھتا ہوں. ان کی اپنی رائے ہے، لیکن انہوں نے اگر آرمی چیف کی بات کو آگے جا کے کیا تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ذاتی ہو یا ادروائز ہو، دیکھو کسی کی ٹرولنگ کسی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، پیریڈ. آپ اپنی رائے دیں تو وہ ضرور اپنے رائے کا اظہار کر لیں، لیکن ٹرولنگ میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، اور کبھی کسی کی یہ نہیں ہونے چاہیے. جمہوریت ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ اس میں آزاد رائے ہو، اور آپ اپنے ایکسپریسلی آپ اوپنلی اور وداؤٹ ریسٹرکشنز آپ اپنا کریں، لیکن لوگوں کی بھی لائف نجی زندگی میں نہ چاہیں. سر جب سے یہ ترمیم آئی ہے اس میں 3 ججوں نے اس وقت جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جن ججوں نے اب تک استعفے دیے ہیں یہ سیاسی لوگ تھے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، سیاسی نہیں، لوگ اکثر ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. پہلے جب افتخار چودھری صاحب کے دور میں آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا خواجہ جواد خواجہ صاحب ان دنوں میں ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بھی ریزائن کیا تھا، اور سب سے پہلا خطرہ جو لوگ سمجھتے تھے وہ مرحوم طارق پرویز صاحب جسٹس تھے. وہ اس دنوں میں چیف جسٹس سے پشاور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا تھا اور وہاں سے وکلاء کو بڑا سپورٹ ملا تھا. دیکھو یہ ججز کی ذاتی فعل ہے، وہ جب چاہیں وہ کر دے، ریزائن کرے.
لیکن میں سے اگر وہ پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہم اسٹرگل کریں گے وہ اسٹرگل کریں گے، لیکن جو باقی اچھے ججز ہیں وہ عدلیہ میں رہے اور عدلیہ سے ریزائن نہ کریں. آئینی عدالت انشاءاللہ تعالیٰ جو کوئی ہوگا بہتری کے لیے ہوگا، آئینی- ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے. آئینی عدالت کے قیام کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، عدالت عین کے قیام کو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم کو بھی نہیں سپورٹ کر رہے ہیں جس میں بینچ بنا تھا آئینی، اور اس کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے جس میں انہوں نے پورا عدالت ہی بنائی ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو نا وہ ایک الگ سے کورٹ بنا کر کے سرٹن فیصلوں کے لیے، ایسا نہیں ہوتا. باقی ممالک میں بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر آئینی عدالتیں ہوا کرتی ہے، لیکن آئینی عدالتوں میں پھر صرف آئین کی تشریح ہوا کرتی ہے، نہ کہ دوسرے فیصلے. انہوں نے ان کو آئینی تشریح نہیں، انہوں نے باقی سارے سیاسی فیصلے وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کو تفویض کیے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آئین کی تشریح کرے، بل ان کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کی کیسز جن کو ان کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے. اور اس کو عدلیہ کی آزادی نہیں کہتی. عدلیہ تب آزاد ہوتی ہے جب وہ آزاد منش ججز بیٹھے ہوں اور وہ آئین قانون کے مطابق اچھے فیصلے کریں. عدلیہ سے لوگوں کو بڑی شکایتیں ہوگی اور رہی ہیں، اور بعض نے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو ریفارم آپ ضرور کر دیں. لیکن اس قسم کا بینچ بنانا، آئینی عدالتیں بنانا، یہ کوئی عدلیہ کا آپ سمجھتے ہیں ریفارم کہ نہیں ہے. سپریم کورٹ اس میں خود بھی اس کی قصوروار ہے؟ کیونکہ جو نہیں، بھی دیکھو، عدالتی تاریخ رہی ہے اس میں تو ظاہر ہے ان پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں. نہیں، دیکھو، میں تو اگر آپ کہیں مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو کہوں خان صاحب کو جو سزائیں دی تھی تو وہ تو 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ بھی تھی، تو اس لیے ریفارم کی تو ضرورت ہمیشہ رہی ہے. لیکن جس طریقے سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے اور جو اس میں کچھ ڈالا گیا، جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے جو اس کے کنٹینٹ سے، اس سے کوئی بھی بندہ جو لا نوئنگ ہو یا لا کے اسٹوڈنٹ ہو وہ کبھی اس سے ایگری نہیں کرے گا.